السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زد علما۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 21 پڑھیں گے۔ اس کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصاحف مقابلے کے 2 ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے اسے پڑھیے۔ قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے، محض اجر و ثواب کے لیے، اس کے معانی و مطالب پر تدبر و فکر کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے اور واعظ و نصیحت کے لیے۔ اس حکم تلاوت میں ساری ہی صورتیں شامل ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اور نماز پڑھیے، کیونکہ نماز سے انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت 153 میں، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر کوئی مرئی چیز تو ہے نہیں کہ انسان کا سہارا پکڑ کے ان سے مدد حاصل کرے، یہ غیر مرئی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ریلیشن پیدا ہوتا ہے وہ قدم قدم پر اس کی گائیڈنس کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ایک امپورٹنٹ کام، ایک عظیم کام سونپا گیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہی وجہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم معاملہ یا مرحلہ دیر پیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی جس طرح میڈیسن کے ڈفرینٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا جو ہے فلاں بیماری کو روکتی ہے، اور واقعی سے ایسا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب 2 باتوں کا التزام کیا جائے، کہ خیال رکھا جائے، ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے شرائط سے استعمال کیا ہے جو ڈاکٹر نے حکیم بتائے، دوسرا پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے بچا جائے جو اس دوائی کے ایفیکٹ کو یا اثرات کو ختم کرنے والی ہو، زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حکم جاری کریں کہ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، یہ کہ وہ اہل علم و فہم ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت و استطاعت رکھتے ہیں، بنابراً ان سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نہیں۔ اور پھر آگے کفار کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں، کیا ان کے لیے بطور نشانی قرآن پاک کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اور جس کے بارے میں انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن پاک بنا کر لا دیں یا کوئی صورت یہی بنا کر پیش کر دیں۔ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو اس پر کون سا ایمان لے آئیں گے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ، تم میری ہی بات کرو، یعنی جہاں اللہ کی بات کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا 2 بر ہو رہا ہو، ہجرت کرنے کا حکم ہے، جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے رزق کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پڑتے، کیوں اٹھا کر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں، اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے، وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو جانے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع پاکیزہ رزق عطا فرمایا، نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے بہت سے علاقوں کا حکمران بنا دیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، یعنی کوئی کمزور ہے یا طاقتور، اسباب و وسائل سے بہرہ ور ہے یا بے بہرہ، اپنے وطن میں ہے یا مہاجر اور بے وطن، سب کا روزی رساں وہی اللہ ہے، جو چونٹی کو زمین کے کونوں کھدروں میں، پرندوں کو ہواؤں میں اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر مطلب یہ کہ فکر و فاقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ دار ہے، وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے، یعنی وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو، تمہارے ظاہر و باطن کو، اس لیے صرف اسی سے ڈرو، اس کے سوا کسی سے مت ڈرو، اسی کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے، اس کی نافرمانی میں نقصان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور سورہ روم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ روم مکی صورت ہے، اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے، نزدیک کی زمین پر وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے،
چند سال میں ہی سے پہلے اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس یعنی ایران کی اور دوسری روم کی۔ پہلی جو حکومت تھی آتش پرست اور دوسری عیسائی یعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں جو تھیں فارس کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیسائی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت جو ہے عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس میں مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی جن میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ بضع سنین کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے، غالب مغلوب اور مغلوب غالب ہو جائیں گے۔ بظاہر اسباب یہ پیش گوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی، تاہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط باندھ لی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ بضع کا لفظ 3 سے 10 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم نے 5 سال کی مدت جو ہے وہ کم رکھی ہے، اس میں بڑھا لو، اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کر لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا، مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت میں ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو جب صبح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح و تمہید ہے، جس سے مقصد اپنے بندوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ ان اوقات میں اسے کے جو پیچھے آتے ہیں اور جس کی کمال قدرت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی انہی نشانیوں کو پھر سے ریپیٹ کیا گیا ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھیں، تارے، آسمان، زمین، زندگی، موت، بادل اور بجلیوں کا کڑکنا، دن رات کا ایک پھیر، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا انسان کو تخلیق کرنا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور دیانت باطلہ کی طرف التفات ہی نہ کریں۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی ٹاپک ہے جو سورہ ہود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں نا امید ہو جاتے ہیں۔ البتہ اہل ایمان جو ہے اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر یعنی عمل صالح کرتے ہیں۔ یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانی ہے، یعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال و دولت زیادہ کسی کو کم دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک ہی جیسے محسوس ہوتے ہیں، ایک ہی جیسا بزنس شروع کرتے ہیں، لیکن ایک بزنس کو خوب فروغ ملتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہوتی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کبھی دولت فراواں کے مالک کو محتاج اور محتاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے۔ جب وسائل رزق تمام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے، تو صاحب ثروت کو چاہیے یا جن کے پاس مال ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کے دیے مال میں سے ان کا وہ ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے حقدار رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتہ دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اس کے علاوہ اسے حق سے تعبیر کر کے اس طرح بھی اشارہ فرما دیا کہ امداد کر کے تم ان پر احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق کی ادائیگی ہی کرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے ان کے لیے بہتر جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں، ایسے لوگ نجات پانے والے ہیں، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہی کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن کہ وہ باز آ جائیں۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جسے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون
تباہ و برباد ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق نافرمانی اور گناہوں کے کاموں پر صحیح ہے، کیونکہ ایک انسان جب دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور جو ظلم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شہدوں کو پامال اور حقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، قتل و خون ریزی جو ہے وہ عام ہو گئی ہے، ان ارضی اور سماوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا و تنبیہ نازل ہوتی ہے، جیسے قحط، کثرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر وہ مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا جو رخ ہے برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے، اور زمین جو فساد سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ خوف و دہشت، قتل و غارت گری جو ہے وہ ہر طرف عام ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہی کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، ان کا جو رجوع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مومنین پر جو اپنا ایک حق ہے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ کان حقاً علینا نصر المؤمنین، کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، یعنی ہم انہیں مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تو بالآخر مومنوں کو حاصل ہوگی ہی ہوگی، جس میں پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں۔ پھر آگے سورۃ لقمان کا آغاز ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ جو ہے یہ مکی ہے، اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ محسنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے ایک معنی تو یہ ہے احسان کرنے والا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مستحقین اور ضرورتمندوں کے ساتھ۔ دوسرے اس کے معنی کیا گئے نیکیاں کرنے والا، یعنی برائیوں سے بچنے والا اور نیکوکار۔ تیسرے معنی اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا، جیسا حدیث جبرائیل علیہ السلام میں ہے۔ قرآن پاک ویسے تو سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ چونکہ صرف محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں، اسی لیے یہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں۔ اہل سعادت جو کتاب الہی سے راہ یاب اور اس کے سماعت سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کے ذکر کے بعد ان اہل شقاوت کا بیان ہو رہا ہے جو کلام الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں، البتہ ساز و موسیقی، نغمہ و سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ مول لینے یعنی خریدنے سے مراد یہ کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے پھر ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ لہو الحدیث کا لفظ بھی استعمال ہو، اس سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات، ساز و موسیقی، ہر وہ چیزیں جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے، جیسے اس میں قصے کہانیاں آ جاتے ہیں، افسانے، ڈرامے، ناول اور اخلاقیات سے عاری رسالے اور اس قسم کے اخبارات سب اس میں آ جاتے ہیں۔ جیسے عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اس مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے بنا کے بہلاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں، اسے ہنسی بنائیں، یعنی ان تمام چیزوں سے یقیناً اللہ تعالیٰ کے راستے سے انسان جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو مذاق کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے رسوا کرنے والا عذاب ہے، یعنی ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے جتنے بھی ادارے یا جتنے بھی ارباب حکومت ہیں، وہ سب جو ہیں وہ پھر اس عذاب معین کے مستحق ہوں گے، یعنی حقدار ہوں گے۔ پھر آگے چل کر لقمان کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی۔ حضرت لقمان جو تھے اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ راست بازی، امانت اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے بچنے اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام سے ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 جو ہیں حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو یہ سب سے بہتر ہے، اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ پھر آگے اس وصیت کا ذکر لقمان نے اپنے بیٹے کو کی اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کا ایک حصہ بنا دیا، اور جب کہ لقمان نے واعظ کرتے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ کلیئر ہو کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ کیوں منع کریں؟ اس لیے کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کی دودھ چڑھائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر،
تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک ہے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ اور پھر آگے نصیحت کریں کہ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اچھا یا برا اتنا بھی چھپ کر کام کرے، اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ رائی کے دانے کی مثال اس لیے دی کہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ جس کا وزن محسوس ہوتا ہے، نہ تول میں وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا سکتا ہے۔ اس طرح چٹان مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ مضمون جو ہے حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سراغ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہو یا نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو، اس لیے کہ وہ لطیف باریک بین ہے۔ اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے اور خبیر ہے۔ اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وہ باخبر۔ اور پھر آگے 3 اہم ترین عبادات کا ذکر کر رہے ہیں اور جو امور خیر کی بنیاد ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا ہے، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے تو صبر کرنا۔ یقین مان کی بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے، یعنی مذکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، بندوں پر نے فرض قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت کی ہے، ساتھ ہی انہیں پتہ ہے کہ اس راہ میں مصیبتیں بھی آئیں گی، اس لیے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقین کر کے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا کی عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اہل عزم و ہمت کا ایک بڑا ہتھیار، اس کے بغیر فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں۔ پھر آگے پرسنالٹی کو گروم کرنے کا، پرسنالٹی کو سنوارنے کا اصول بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، یعنی تکبر نہ کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے، اور جب تجھ سے ہم کلام ہوں تو ان سے منہ پھیر لے یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔ یہ اور جو ہے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا، یہ ایک بیماری ہے جو اونٹ کے گردن یا سر میں آتی ہے، جس سے اس کی گردن جو مڑ جاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر منہ پھیر لینے کے لیے معنی میں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اور زمین پر اتراء کر چل، یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی اور نقصان اختیار کیے رکھے، اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے، کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک، تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے ہوئے چلے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ تاہم تکبر کا اظہار کے بغیر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر، اچھا لباس اور خوراک بھر کا استعمال جائز ہے۔ یہ تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ آگے آ رہا کہ اپنی افطار میں میانہ روی اختیار کر، یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو، نہ ہی اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر بیان فرمایا، یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں، اور اپنی آواز پست رکھ، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی ہے، یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کری ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کی حکم کی اطاعت، اس کی شریعت کی پیروی کرے، اور ہو بھی وہ نیکوکار، یعنی معمور با چیزوں کا اتباع کرنے والا، اور جن چیزوں کو منع کیا گیا ان سے چھوڑنے والا، یہ کہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے مضبوط عہد لے لیا کہ اس کو عذاب نہیں کرے گا، تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ مطلب کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کو بدلے، یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان پر معاوضہ پیش کرے، تو وہاں یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بیٹے اس کے کام نہ آ سکیں گے تو دیگر رشتہ داروں کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ کیوں کہ اس سے کوئی نفع پہنچا سکیں گے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تم دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اگر ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرب قیامت کی علامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو۔ بارش کا معاملہ بھی ایسے ہے جیسے
آثار و علائم سے تخمینہ لگایا جاتا اور لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ مشاہدے کا حصہ ہے کہ تخمینے کبھی صحیح نکلتے ہیں اور کبھی غلط، حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض بار صحیح ثابت نہیں ہوتے، جس سے وہاں واضح ہے کہ بارش کا یقینی علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی طرح جو رہ معدن میں چینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ ہوتا ہے شاید ممکن ہے، لیکن اس کی قسمت کا نہیں سوچا جا سکتا، اس کی قسمت کا حال نہیں دیکھا جا سکتا کہ کل کو وہ بچہ کس راہ چلے گا، نیکی کی راہ پر چلے گا یا برائی کی راہ پر چلے گا۔ ان سب باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ انسان کل کیا کرے گا، وہ دین کا معاملہ ہوگا یا دنیا کا، آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں، اور اگر آئے گا تو اس میں کیا کچھ کرے گا۔ موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دائرہ غیر میں، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں، اپنی آرزو و خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی، اس سے پہلے کسی کو کچھ علم نہیں۔ اس کے بعد آگے سورۃ سجدہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیتیں، 3 رکوع۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل آتا علی الانسان سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی صحیح سند ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک پڑھا کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ مطلب کہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت اور عجائب صنعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس طرح شاید وہ قرآن پاک کو سنیں اور اس پر غور کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَٰذَا، اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جس طرح تم ہمیں دنیا میں بلائے رہے، آج ہم بھی تم سے ایسے ہی پھر معاملہ کریں گے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھولنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کا ذکر کریں کہ وہ کون لوگ ہیں، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں، یعنی تصدیق کرنے والے، ان سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں۔ جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کی تعظیم اور اس کی عذاب سے ڈرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے، یعنی وہ اپنے سجدوں میں سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، یعنی اطاعت و انقیاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جاہلوں اور کافروں کے ساتھ تکبر نہیں کرتے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، جیسے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی، ذلت و مسکینی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل تہجد پڑھتے ہیں، توبہ استغفار، تسبیح و تحمید اور دعا و الہا زاری کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی اس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں، اس کے عتاب و غضب اور مواخذہ و عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، محض امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہو جائیں، جیسے بے عمل بد عمل لوگوں کا شیوہ ہے، اور نہ ہی عذاب کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں، کہ مایوسی بھی کفر و ضلالت ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق میں صدقات واجبات، زکوٰۃ اور عام صدقہ اور خیرات دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان دونوں کا بے استعداد اہتمام کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ عذاب ادنا چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض نزدیک وہ قتل سے مراد جس سے جنگ بدر میں کافر دوچار ہوئی، وہ قحط سالی جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی، یعنی تمام صورتیں اس میں آ سکتی ہیں، اور یہ اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ کفر و شرک اور معصیت سے باز آ جائیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ احزاب کا آغاز ہو جاتا ہے چوتھے ربع میں۔ سورۃ احزاب جو مدنی صورت ہے، اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہو رہا ہے کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے، یعنی تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے، اللہ سے سوا کی امید رکھے، اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے، اور کافروں منافقوں کی باتوں میں نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، بس وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ واقف کو وہی جانتا ہے، اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے۔ اگر ارشاد ہو رہا ہے جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن کی اور حدیث کی، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے معنی و مفہوم اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اس لیے ان کو وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔
اس کی تابعداری کریں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے، یعنی پر اس سے تمہاری کوئی بات جو ہے مخفی نہیں رہ سکتی۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق کی دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ کہ یہ ممکن ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کے اطاعت جمع ہو جائے۔ اور پھر آگے رشتوں کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ رشتے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یعنی کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گی، ان پر امومت اور بنوت کے شرعی احکام جاری نہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات فرماتا ہے اور سیدھی راہ سجاتا ہے، اسی لیے اس کی اتباع کرو اور دھار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بیٹا مت کہو۔ خیال رکھے کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقیقی بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے یا مقصود دوسری بات کی ممانعت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ ابتدائے اسلام میں بھی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ وکرام اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کر کے بیٹا بنا لیا تھا اور زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پکارا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ادعوہم لآبائہم نازل ہو گئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا کیا، جنہوں نے سالوں کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب منہ بیلے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اسے پردہ کرنا ضروری ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کے اپنا رضاعی بیٹا بنا لو، کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہنے کہ جن کے حقیقی باپوں کا علم اب دوسری نسبتیں ختم کر کے انہی کی طرف انہیں جو منسوب کرو، البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو تم انہیں اپنے بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا مت سمجھو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے خطا و نسیان معاف ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔ البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یعنی جو جان بوجھ کر غلط انصاف کرے گا وہ سب گناہ گار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جان سے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ سے منسوب کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہے ہیں، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جتنے شفیق و خیر خواہ تھے، محتاج وضاحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے فائق تر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی تمام خواہشات سے اہم تر قرار دیا ہے۔ اس سے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیں، چاہے انہیں خود کتنی ہی ضرورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سب سے اہم سمجھیں جب تک یہ خود سپردگی نہیں ہوگی، جیسے سورہ نساء کے آیت نمبر 65 میں فلا وربک لا یؤمنون کے مطابق آدمی مومن نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں ہوگی، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ ووالدیہ کی روح سے مومن نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی بھی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ کا مصداق بنا دے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، یعنی اب مہاجرت اخوت موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی، اب وراثت صرف قریبی رشتے کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ اور پھر آگے چل کے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آ جاتا ہے غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ۔ ان دونوں پر یہاں پر ڈسکشن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز سے تمہاری مدد کی، اور یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمان شدید مصائب کا شکار تھے، مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ جب مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو سارے لوگ آ رہے تھے جو مسلمان کے خلاف تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے وہاں پر ایک خندق کھدوائی جو کہ اس دور کی بہترین ایڈوانس جو تھی وہ حکمتیں، پھر کفار تھے وہ ان کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ اگرچہ جنگ عملاً نہیں ہوئی تھی لیکن وہ ایک بڑا مشکل وقت تھا جس کو مسلمانوں نے فیس کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ یعنی مسلمانوں اور منافقوں سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے، بس تم جہاد میں اور صبر و ثبات میں اسی کی پیروی کرو۔ ہمارا یہ پیغمبر جہاد میں بھوکا رہا تھا کہ اسے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، ان کے رباعی داں ٹوٹ گئے، خندق اپنے ہاتھوں سے کھود دی اور تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے، جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سامنے رکھنے اور اس کی اقدار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال، احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ سب کی اقدار ضروری ہے۔
یعنی ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت سے، معیشت سے ہو یا سیاست سے، زندگی کے ہر شعبے پہ آپ سے ان کی ہدایت واجب الاتباع۔ سورہ حشر میں بھی نازل ہوا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور اس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ان کنتم تحبون اللہ، ان کا مفاد بھی یہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ واضح کر کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اپنائے گا جو آخرت اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں یقین رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے پرخلوص دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔